السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، ہر ملک، علاقے اور قوم میں مہمان نوازی کے انداز و اطوار مختلف پائے جاتے ہیں۔ اس بات میں کسی قوم کا بھی اختلاف نہیں کہ آنے والے مہمان کا اچھی طرح سے استقبال کیا جائے، اسے خوش آمدید کہا جائے اور اس کی اپنی حیثیت کے مطابق بڑھ چڑھ کر خدمت کی جائے۔ لیکن جس خوبصورت انداز سے اسلام نے ہمیں مہمان نوازی کے آداب و ضوابط کا پابند بنایا ہے، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی، چونکہ اسلام نے مہمان نوازی کو ایمان سے جوڑ دیا ہے۔ اچھے مسلمان کی پہچان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ مہمان نواز ہوتے ہیں، اور مہمان نوازی دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ اسے دین اور ایمان کا حصہ سمجھ کر انجام دیتے ہیں۔ مہمان نوازی کے لیے بہت زیادہ مال و دولت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ توفیق دی ہے اسی سے میزبانی کرنی چاہیے۔ امام اوزاعی سے دریافت کیا گیا کہ مہمان کی تکریم کیسے کی جائے؟ فرمایا خوش مزاجی اور اچھے گفتگو کے ذریعے۔ یہ نہیں فرمایا کہ بہت اچھے کھانے ہونے چاہیے، بلکہ آپ کی زبان میں مٹھاس ہونی چاہیے۔ پتہ چلا ہر آدمی اپنی گنجائش کے مطابق ضیافت کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الانبیاء اور رحمت للعالمین فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت میں مہمان نوازی کی صفت اتنی اعلیٰ تھی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ محترم حضرات و خواتین، مہمان نوازی میں بعض چیزوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ مثلا نمبر 1، اپنی دعوت میں متقی اور پرہیزگار لوگوں کو بلانا چاہیے، نہ کہ فاسق، فاجر اور مجرم لوگوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تصاحب الا مومنا، ایماندار کے ساتھ رہو، ولا یاکل طعامک الا تقی، اور تمہارا کھانا متقی اور پرہیزگار ہی کھائیں۔ اسی طرح سے نمبر 2، یہ دعوت صرف امیروں کے لیے خاص نہ ہو، جس طرح سے بعض لوگ غربا فقراء کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ دعوت آپ کی امیروں کے لیے خاص نہ ہو بلکہ فقراء اور مساکین کو بھی شامل رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شر الطعام طعام الولیمہ، بدترین کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے، یدعا لها الاغنیاء، جس میں دولت مندوں کو بلایا جائے، ویترک الفقراء، اور فقراء کو چھوڑ دیا جائے۔ ضیافت نمبر 3، ضیافت یا مہمان نوازی کا مقصد شہرت یا لوگوں میں نام پیدا کرنا نہ ہو، بلکہ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے طریق کی پیروی کی جائے، اور جذبہ یہ ہو کہ اس مہمان نوازی کے ذریعے لوگوں میں خوشیاں پیدا ہوں، لوگوں میں پیار و محبت پیدا ہو۔ مہمان کا خصوصی اعزاز و اکرام ایک دن ایک رات ہے، اور مہمانی 3 دن 3 رات ہے۔ بعض لوگ ڈیرا ڈال دیتے ہیں، ہفتہ 2 ہفتہ، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ مہمان کو بھی چاہیے کہ وہ اتنا لمبا قیام نہ کرے جس سے میزبان مشقت میں پڑ جائے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں مہمان نوازی کے حوالے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔